بال کٹواتے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب مرد حضرات غسل کر کے عام کپڑے پہن لیں گے, حج کا انتظار کریں گے. قبل اس کے کہ میں مناسک حج بیان کروں, اب یہ بھی سمجھ لیں کہ حج کے علاوہ کیا کرنا ہے, باقی دنوں میں کیا کرنا ہے. حج کے علاوہ باقی دنوں میں مکہ مکرمہ میں آپ کی رہائش اگرچہ دور ہوتی ہے, بسیں آپ کو حرم تک لایا کریں گی, لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ جب عصر پڑھنے آئیں گے تو عصر مغرب عشاء پڑھیں پھر واپس جائیں. فجر پڑھنے بھی اکثر لوگ آ جاتے ہیں. ظہر میں اس لیے مشکل ہوتی ہے, گرمی بھی ہوتی ہے, اور چونکہ کھانا دوپہر کا ملتا ہے ظہر کے بعد تو پھر واپس بھی جانا پڑتا ہے. وہاں کی سب سے بڑی نیکی ہے طواف کرنا. عمرہ بھی عبادت ہے لیکن طواف سب سے بڑی عبادت ہے. طواف کثرت سے کیجئے گا, ایک دن میں 2 3 4. اس کا طریقہ یہ ہے کہ عام کپڑوں میں طواف ہوتا ہے, احرام میں نہیں ہوتا, چنانچہ نیچے نہیں جانے دیتے. تو جن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں تو عبادت کے لیے جا رہا ہوں, مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے. نیچے جانے دیتے ہیں صرف ان لوگوں کو جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہوتا ہے. باقی لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اوپر جا کر فرسٹ فلور پہ جا کر طواف کر لیجئے. کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کرنا عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن طواف وہ احرام پہن لیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جا رہا ہے عمرہ کرنا, اور وہ جا کر طواف کر لیتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص ضعیف ہے, وہ سمجھتا ہے اوپر میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی, وہ بھی ایک الگ بات ہے. یا کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی عمرے کے طواف میں تو بیت اللہ کے قریب نہیں جا سکتے تھے, خوشبو لگ جائے گی, تو چلو اب میں چلا جاتا ہوں, اگر مجھے موقع مل گیا تو میں حتیم میں بھی چلا جاؤں گا تو ٹھیک ہے. لیکن اس کی عادت نہ بنائیے گا کہ بس آپ نے احرام پہن لیا اور نیچے جا کے طواف کر رہے ہیں. اوپر طواف کیجیے گا. اوپر فرسٹ فلور پہ 1.25 گھنٹے میں طواف ہو جاتا ہے, اور بالکل چھت کے اوپر طواف ہوتا ہے تقریباً 1.5 گھنٹے میں. وہاں پر ایک ابھی نئی سروس شروع کی ہے, بالکل ٹاپ کے اوپر الگ سے انہوں نے اس کا پوائنٹ بنا دیا ہے. شام 4 سے صبح 4 تک گولف کار چلتی ہے, 10 لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں, 25 ریال فی بندہ لیتے ہیں, وہ طواف کرواتی ہے. تو یاد رکھیے کہ وہ شخص تو طواف کر سکتا ہے جو پیدل نہیں چل سکتا. جو پیدل چل سکتا ہے وہ اس میں طواف نہیں کرے گا, اس کا طواف نہیں ہوگا. اگر کوئی عمرہ یا حج کا طواف اس میں کر لے گا یا ویل چیئر پر کر لے گا, حالانکہ وہ چل سکتا ہے, تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا, عمرہ حج اس کا ہو جائے گا, چونکہ پیدل طواف کرنا اور پیدل صحیح کرنا واجب ہے. اگر آپ کسی کو اور کو بٹھا کر طواف کروا رہے ہیں اور آپ چل سکتے ہیں تو ان کی ہیلپ کی نیت کر لیں, اپنا طواف الگ سے خود چل کر کیجیے گا. ہاں اگر آپ کسی کو ویل چیئر پر طواف صحیح کروا رہے ہیں تو چونکہ آپ تو پیدل چل رہے ہیں تو آپ کا طواف اور صحیح بھی ہو جائے گا. عمرہ کبھی کرنا چاہیں, اچھا نفلی طواف ایک چکر کو نہیں کہتے, نفلی طواف کے بھی 7 چکر ہیں, 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں. نفلی طواف بھی باوضو کرنا لازمی ہے, نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. نفلی عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جانا لازمی ہے. قریب ترین جگہ ہے مسجد عائشہ, تنعیم جس کو کہتے ہیں, وہاں چلے جائیے, وہ چونکہ قریب ہے. جیرانہ بھی جا سکتے ہیں. چونکہ حدود حرم سے باہر جا کر احرام پہننا ہے اور نیت کرنی. احرام بے شک اپنی بلڈنگ سے پہن کر چلے جائیں, وہاں مسجد بنی ہوئی ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت کر لیں اور آ کر عمرہ کر لیں. جب بھی عمرہ کریں تو ہر دفعہ بال کٹوانا لازمی ہے, بال نہیں ہے خالی اسطرہ پھروانا لازمی ہے. نفلی طواف یا نفلی عمرہ کسی اور کے ایصال ثواب کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. ایصال ثواب زندہ کو بھی ہوتا ہے, جس کا انتقال ہو گیا اس کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ لازمی نہیں کہ ایک طواف یا ایک عمرہ آپ والد صاحب کے لیے کریں پھر والدہ کے لیے الگ کریں, بلکہ ایک ہی میں کئی لوگوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں, ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اب ہم آتے ہیں مناسک حج کی طرف. حج کے 5 ایام ہیں, 8 9 10 11 12 ذی الحجہ. ان 5 دنوں میں آپ نے حج ادا کرنا ہے. حج کے 3 فرائض ہیں, احرام, وقوف عرفات, طواف زیارت. اور حج کے 6 بڑے واجبات ہیں, وقوف مزدلفہ, کنکریاں مارنا, قربانی کرنا, بال کٹوانا, صفا مروہ کی سعی کرنا اور طواف وداع کرنا. یہ 6 واجبات ہیں. اب ان کی تفصیل, اب یہ ہے کہ ان کی تفصیل, حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ, لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ رش کی وجہ سے کچھ سنتیں آپ کی چھوٹیں گی. 2-3 طرح کی میں ابھی سے بتا دیتا ہوں. غیر اختیاری طور پر جو سنت چھوٹ رہی ہے انشاءاللہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی, جان بوجھ کر تو آپ نہیں چھوڑے. ہاں
ہم واجب نہیں چھوڑ سکتے، فرض نہیں چھوڑ سکتے اس کی وجہ سے۔ کون کون سی سنتیں چھوٹیں گی؟ نمبر 1 سنت یہ ہے کہ 8 کی صبح کو سورج نکلنے کے بعد مینا جانا چاہیے، لیکن وہ اکثر رات کو لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ 25-28 لاکھ لوگ اگر سب لوگ سورج نکلنے کے بعد جائیں گے تو کئی لوگ پہنچیں گے رات میں جا کر، تو وہ سنت پر عمل کرتے کرتے ایک سنت ہی چھوٹ جائے گی، تو پہلے چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری سنت ہے 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات جانا، لیکن یہ بھی رات کو لے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تیسری سنت کبھی کبھی ایک اور بھی چھوٹتی ہے، وہ یہ ہے کہ مکتب ڈی ہے آپ لوگوں کا، مکتب ڈی کے خیمے، بعض خیمے نیو مینا میں آتے ہیں، وہ اصل میں مزدلفہ ہے، اس کا نام رکھ دیا ہے انہوں نے نیو مینا۔ وہ تقریباً 1 سے 1.25 کلومیٹر کا ایریا ہے، اس کے آخر میں کبری ملک فیصل ہے، وہاں سے جمرات کا فاصلہ 3.25-3.5 کلومیٹر ہے، اسٹیشن نمبر 1 پڑتا ہے ان کو۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا خیمہ نیو مینا میں ہے، اصل مینا نہیں، وہ ہے مزدلفہ، مینا کا قیام بھی سنت تھا، یہ غیر اختیاری طور پر چھوٹ گیا، انشاءاللہ کوئی آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ کی بلڈنگ میں نوٹس بورڈ پر اعلان 3-4 دن پہلے لکھ کر لگائیں گے کہ بس کس وقت آ جائے گی مینا روانگی کے لیے، اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ اپنی جگہ میں غسل کریں، غسل کر کے احرام پہن لیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز اپنے کمرے میں قریب والی مسجد میں، یا آپ کی بلڈنگ میں نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوگی، وہاں 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے ادا کریں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں حرم، وہاں جا کر یہ بہت مشکل ہے، رش شدید، بہت رش ہے، حرم مشورہ یہ ہے کہ نہ جائیں، چونکہ ٹھیک ہے اچھی بات تھی، ایک فضیلت پر عمل آپ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے 7-8 گھنٹے ضائع ہو جائیں گے، انرجی آپ کی ابھی سے ضائع ہو جائے گی، تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اپنی جگہ میں ہی 2 رکعت ادا کریں، اس کے بعد سر کھول لیں، حج کی نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما، اور اس کے بعد تلبیہ آپ پڑھ لیں گے۔ احرام کی پابندیاں دوبارہ شروع ہو گئی، وہ میں نے آپ کو پہلے تفصیل سے بتا دی ہیں۔ اب یہ پابندیاں رہیں گی 10 ذی الحجہ کو، اس وقت تک جب قربانی کے بعد آپ بال کٹوائیں گے، اس دوران 2 یا 3 راتیں بھی آئیں گی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے وقت آپ کپڑا اوپر چہرے پر کر لیں، منع ہے، یہاں تک کپڑا ہونا چاہیے۔ اب آپ مینا پہنچ جائیں گے اپنے اپنے خیموں میں۔ ہم نے یہاں سامنے جہاں سے آپ داخل ہوئے تھے، مینا کا ایک ماڈل خیمہ لگا رکھا ہے، وہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ خیمے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر تقریباً 40 لوگ ہوتے ہیں، اور ہر شخص کو جگہ جو ملتی ہے 20 انچ چوڑائی کا گدا ہوتا ہے، اور اس کی لمبائی ہوتی ہے 70 انچ، یہ سمجھانے کے لیے ہم نے لگایا۔ اور پہلے دن بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خواہ ضد کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، میری جگہ، تمہاری جگہ، میرا گدا، یہ پہلے دن مسئلہ ہے 8 کو۔ اس کے بعد 10 11 12 بھی آپ مینا میں ہیں، اس دن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی حاجی صاحب طواف زیارت کرنے گئے ہوں گے، کوئی حاجی صاحب کنکریاں مارنے گئے ہوں گے، 8 کو سب نے ادھر آنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو قبر کی یاد دلاتا ہے، قبر میں جتنی جگہ آپ کو ملے گی نا، قبر میں تو اس سے زیادہ ملے گی، قبر کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، یہ اس سے بھی کم جگہ ہے۔ تو ہک ہوں، اور ہک میں آپ اپنا سامان، شولڈر بیگ جو ہے وہ لٹکا لیجئے گا، کیونکہ وہاں اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ سامان رکھ سکیں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ مینا میں گزرے گا، اس دوران جو بھی نمازیں آپ کی آئیں گی وہ وہیں آپ ادا کریں گے۔ اگر آپ کو وہ رات کو لے کر چلے گئے تھے تو 8 کی فجر بھی آپ کی مینا میں آ جائے گی، ظہر اثر مغرب عشاء بھی آئے گی۔ اگلے دن 9 کی فجر کا کچھ نہیں پتہ، وہ یا تو مینا میں پڑھ کے جائیں گے آپ، یا یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ وہ رات کو لے کر چلے جاتے ہیں، تو پھر 9 کی فجر آپ پڑھتے ہیں، عرفات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نمازیں آپ نے مسجد میں جا کر ادا نہیں کرنی، مسجد آپ کی جگہ سے دور ہے، اپنے اپنے خیموں میں ایک امام مقرر کر لیں اور جماعت سے نماز ادا کرتے رہیں۔ ہر خیمے کی بہتر ہوگا اذان بھی الگ ہو، جماعت بھی الگ ہو، خواتین کا خیمہ الگ ہوتا ہے، ہوتا ساتھ میں ہی ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی نمازیں ہم پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ تو چونکہ آپ میں سے تقریباً اکثر لوگ مقیم ہوں گے، آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں 15 دن سے زیادہ کا ہوگا، لہذا آپ نمازیں پوری پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے، لیکن اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص مسافر ہے، یا پھر
مسلک کے لحاظ سے بھی ہمارے ہر مسلک میں دونوں طرف کی رائے موجود ہیں، 2 والی بھی 4 والی بھی، غلط ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اوورآل میں نے بتا دیا کہ 15 دن سے زیادہ آپ کا قیام ہے، لہذا آپ مقیم ہیں، نماز بھی پوری پڑھیں گے۔ اور اس کی وجہ سے ایک اور مسئلہ بھی اسی پر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ مقیم بھی ہیں اور صاحب نصاب اگر آپ ہیں تو حج کی قربانی کے علاوہ دوسری قربانی بھی واجب ہے آپ کے اوپر، جو آپ ہر سال یہاں کرتے تھے وہ قربانی بھی کرنی ہے آپ نے، وہ یہاں بول کر چلے جائیے گا۔ حج کی قربانی لوگ پوچھتے ہیں میں یہاں کروا لوں، تو حج کی قربانی یہاں نہیں کروا سکتے، حج کی قربانی حدود حرم میں کروانا لازمی ہے۔ حج کا پہلا دن گزر گیا، کوئی فرض واجب اس دن نہیں ہے، منا کا قیام سنت مؤکدہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرا دن 9 ذی الحجہ، اب آپ کا سفر شروع ہو جائے گا ٹرین کا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرین کا سفر آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کی جگہ سے اسٹیشن کا فاصلہ 1 سے 1.5 کلومیٹر ہو سکتا ہے، پیدل یہ 15-20 منٹ میں طے ہو جاتا ہے، لیکن آپ اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، 1.5 2 2.5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اسٹیشن تک پہنچنے میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں پھر جب ٹرین چلتی ہے تو وہ تو 8 منٹ میں تقریباً آپ کو عرفات پہنچا دے گی۔ تو بہرحال جب معلم کے نمائندوں کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ چلیے حاجی صاحب چلتے ہیں اب عرفات، رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے جو بھی ٹائم ہو اس کی پابندی آپ کیجئے، عرفات چلے جائیے۔ عرفات میں پہنچ گئے آپ، حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، اس دن حج کا سب سے اہم فریضہ ادا کرنا ہے وقوف عرفات۔ وقوف کا لفظی مطلب ہے رکنا اور ٹھہرنا، یہ نہیں کہ صرف رکنا بلکہ رک کر یا ٹھہر کر کچھ عبادات کرنا، وہ کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے بتایا اور کر کے دکھایا۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ پہنچ گئے عرفات، اگر رات کو ہی آ گئے تو فجر بھی وہاں پڑھنی۔ منا میں خیمے تھے، عرفات میں اس طرح کے خیمے تو نہیں ہیں، بڑے بڑے وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹینٹ شیلٹر لگا رکھے ہیں، تو ایک طرف خواتین ہو جائیں گی ایک طرف مرد ہو جائیں گے۔ منا ہو یا عرفات ہو، واش روم اور وضو خانے کا اہتمام سمجھ لیجئے کہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، اتنا رش ہو جاتا ہے کہ ایک ایک واش روم پر 8 لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ فجر کا وضو آپ تہجد کے وقت اٹھ کر لیجئے، ظہر کا وضو 11 ساڑھے 11 کر لیجئے، مطلب ہر نماز سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے جائیں گے تو رش نہیں ملے گا۔ وضو خانے کی ٹوٹیاں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، پانی بہت تیز ہوتا ہے، اگر آپ تیز کھولتے ہیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا، تو آرام سے کھولیے۔ واش روم میں بھی ٹوٹی آرام سے کھولیے، ورنہ آپ کا احرام بھی ناپاک ہو سکتا ہے، آس پاس جو واش روم ہے ان کا احرام بھی ناپاک ہو سکتا ہے، نیم گرم پانی ہوتا ہے وہ۔ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات کی نیت سے غسل کرنا سنت ہے، اکثر لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، سنت ہے، یہ کرنا چاہیے۔ وہاں انتظام ہے، آپ 8 ساڑھے 8 9 بجے جا کر غسل کر لیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے گا کہ غسل میں یا تو صابن استعمال نہ ہی کریں، بالکل ہی نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو بغیر خوشبو والا، جسم کو بالوں کو رگڑنا نہیں، لیکن یہ غسل سنت ہے، نہیں کر رہے تو وضو تو کرنا ہی ہے۔ اب آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مسجد چلا جاتا ہوں، مسجد نمرہ، اور وہاں جاؤں گا، وہاں میں ظہر عصر بھی پڑھ لوں گا، امام صاحب خطبہ دیں گے، میں خطبہ بھی سن لوں گا۔ یاد رکھیے ایسا کیا تو جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی مشکلات ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اس دن پیشن گوئی یہ ہے کہ درجہ حرارت ہوگا 49 سے 50، ابھی درجہ حرارت ہے باہر 34-35، ہمیں وہی لگ رہا ہے زیادہ، تو اس دن 49-50 درجہ حرارت ہوگا۔ اتنی دور 3 کلومیٹر چل کر جانا واپس آنا، نوجوان حضرات جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن صبح جائیے گا، 7 8 9 بجے تک چلے جائے گا، اس کے بعد جائیں گے تو مسجد نمرہ میں جگہ ہی نہیں ملے گی آپ کو۔ اپنی جگہ میں رہ کر ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، وہاں امام صاحب ظہر عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگ جب اپنی جگہوں میں ادا کریں گے تو ایک ساتھ ادا نہیں کریں گے، ظہر کے وقت میں، عصر عصر کے وقت میں۔ زوال سے وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے وقوف کا، اور یہ رہتا ہے کب تک؟ غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ اس دوران آپ نے کرنا کیا ہے؟ ظہر سے عصر تو چلیں بیٹھ کر، اب تو موبائل کے اندر بھی بہت سی چیزیں، پاک جیب کے اندر بھی کئی چیزیں ڈال دی گئیں کہ اور ڈالی جائیں گی، آپ کے پاس کوئی کتابچہ ہے، کوئی پمفلیٹ ہے، اس سے دیکھ کر ذکر و اذکار، تسبیح ہو 100 دانے والی، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، استغفار 5واں کلمہ وہ 100 دفعہ، تلبیہ 100 دفعہ۔ عصر کی نماز کے بعد اہتمام سے آپ نے وقوف عرفات کرنا ہے، اپنی جگہ میں نہیں، باہر نکلیے
نیم کے درخت لگے ہوئے، قریب قریب لوگ کھڑے ہوں گے، اب گرمی کی شدت کم ہو چکی ہوگی، تھوڑی سی دھوپ ہوگی، اپنے آپ کو تھکائیے اور کھڑے ہو کر ہر شخص انفرادی طور پر پہلے عبادت کرے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبل رحمت جانا شاید حج کا حصہ ہے، یا جبل رحمت جانا بڑا باعث ثواب ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو زیارات ہیں نا، یہ آپ حج سے پہلے کر لیجئے گا۔ حج کے دوران فوکس زیارات پر نہیں، اپنے حج پر رکھیے۔ جبل رحمت پر جائیں گے، اتنی دور آنا جانا، اوپر چڑھنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ عصر سے مغرب تک کھڑے ہو کر پہلے انفرادی طور پر ہر شخص خوب دعائیں مانگے، اپنی زبان میں دعائیں مانگیں، توبہ کریں۔ اس وقت جو حالات ہیں ملک پاکستان کے، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیں، اپنا حج قبول کروائیں۔ اس کے بعد اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے، اس میں شامل ہو جائیں۔ غروب آفتاب ہو گیا، اب آپ نے جانا ہے عرفات سے مزدلفہ۔ ٹرین کا مرحلہ بہت مشکل، آپ کا اسٹیشن نمبر چاہے 1 ہے چاہے 2 ہے، اسٹیشن تک پہنچنے میں وہی والی بات، گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اس سے اچھا یہ کہ وہ لوگ جو پیدل چل سکتے ہوں وہ پیدل چلے جائیں۔ اب عرفات سے کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ جانا ہے، تو عرفات سے مزدلفہ بہتر یہ کہ جو لوگ پیدل چل سکتے ہیں وہ پیدل چلے جائیں۔ پرائیویٹ اسکیم میں بسوں کا انتظام ہوتا ہے، لیکن بسیں بھی 5-5 6-6 گھنٹے لگاتی ہیں، ٹریفک جام ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ٹرین کا انتظام ہے، ٹرین نے جام نہیں ہونا، جام ہونا ہے لوگوں نے۔ اتنا لوگوں کا مجمع ہے کہ آہستہ آہستہ لائن چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ٹرین جب شروع ہو جاتی چلنی، وہ لگاتار چل رہی ہوتی ہے، مطلب ایک ٹرین جاتی ہے 2 سے 3 منٹ کے بعد دوسری ٹرین آ جاتی ہے۔ مزدلفہ میں آپ کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، منی عرفات میں مقرر ہے۔ مزدلفہ، منی، عرفات، یہ تینوں کے تینوں ایسے لمبائی میں تقریباً اوسطاً 3.5 کلومیٹر ہیں اور چوڑائی میں تقریباً 1.25 سے 2 کلومیٹر ہیں۔ لیکن ایک معجزہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تمام کی تمام جگہیں، خاص طور پر عرفات، کوئی بہت بڑا نہیں عرفات، جیسے میں نے بتایا کہ 3/2، 3.5/2، لیکن جس وقت 10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا تو تب بھی وہ بھر جاتا تھا۔ اب 28-30 لاکھ لوگ ہیں تب بھی وہ بھر جاتا ہے۔ مطلب کبھی ایسا آپ نہیں سنیں گے کہ بھئی عرفات میں جگہ کم پڑ گئی، نہیں پڑ رہی جگہ کم، حالانکہ اس میں تو 10 لاکھ لوگ ہی آ سکتے تھے، اب 20 بھی آ جاتے ہیں، 30 بھی آ جاتے ہیں، حالانکہ وہاں انہوں نے کوئی بلڈنگیں، کوئی فلور بھی نہیں بنا رکھے۔ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک یہ معجزہ ہے، اور بھی کئی معجزات ہیں حج میں، ایک یہ ہے، اور ایک ہے کنکریوں کا غائب ہو جانا حج کی قبولیت کی وجہ سے، وہ الگ ہے۔ اچھا، مزدلفہ میں آپ کی کوئی جگہ خاص نہیں ہے، جہاں آپ کو جگہ مل جائے، راستوں میں نہ رکیے گا، راستوں سے ہٹ کر، واش روم کے سامنے بھی نہیں، جہاں جگہ مل جائے پہلے آئیے، پہلے پائیے۔ کئی لوگ آپ کو پہاڑوں پر نظر آ رہے ہوں گے، کئی لوگ نیچے ہموار جگہ وہاں پر ہوں گے۔ چٹائی آپ کے پاس فولڈنگ چٹائی ہونی چاہیے، وہ کھول کر بچھا لیجئے، جتنے لوگ ہیں ان کی الگ الگ، اور وہاں وضو خانے بنے میں وضو کیجئے۔ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کریں گے۔ عرفات میں نے بتایا تھا اکٹھے نہیں، جو لوگ اپنی جگہ میں پڑھتے ہیں زہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، اب وقت ہو چکا ہوگا رات کے 10 11 12، کوئی مسئلہ نہیں۔ مغرب کی نماز راستے میں ادا نہیں کرنی، بلکہ مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مغرب کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر دونوں ہوں گی، عشاء کے لیے نہ اذان ہوگی نہ تکبیر ہوگی۔ مغرب کی سنتیں مغرب کے بعد نہ پڑھیے گا، عشاء کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، وطر وغیرہ۔ رات کو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں، رات کو عبادت کریں، اس لیے کہ حاجی صاحب کے لیے جو دن افضل تھا وہ گزر چکا ہے۔ حاجی صاحب کے لیے سب سے افضل رات یہ والی ہے، احادیث میں آتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے حاجی کے لیے صرف۔ تو اس رات خوب عبادت بھی کیجئے، ریسٹ بھی کیجئے، اور رات کو کسی وقت کنکریاں بھی جمع کر لیجئے جو آپ نے اگلے 3 دنوں میں جمرات پہ جا کر مارنی ہیں۔ ان کی تعداد ہے 49 وہ واجب ہیں، لیکن آپ 70-75 کنکریاں جمع کر لیں، تاکہ جو ایک سنت ابھی آپ سنیں گے اس پر بھی عمل کر سکیں۔ زیادہ بڑا پتھر نہ ہو، اگر وہ گولائی میں ہے تو چنے کے دانے کے برابر یا کم و بیش، لمبائی میں تو کھجور کی گٹلی کے برابر یا کم و بیش۔ دھو لینا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، اکثر لوگ پانی کی چھوٹی بوتلوں میں جمع کر لیتے ہیں۔ فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں ہی آپ نے ادا کرنی ہے، یہ مزدلفہ میں آپ کی تیسری نماز آ گئی۔ آپ نے پڑھے تھے رات کو مغرب عشاء پڑھی تھی، اب یہ فجر، اب آپ نے فوراً جانا نہیں ہے، فجر کی نماز ادا کریں، اور وقوف مزدلفہ کا وقت ہے فجر کے بعد۔ یاد رکھیں اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ سے نکل کر منی چلا جائے تو اس کا وقوف مزدلفہ کا واجب ادا نہیں ہوا، کیونکہ وقوف مزدلفہ کا واجب ادا ہوگا صبح صادق کے بعد۔
حج کا تیسرا دن چل رہا ہے 10 ذی الحجہ، یہ بڑا مصروف گزرے گا. 3 واجبات ترتیب وار ادا کریں گے. سب سے پہلے آپ نے کنکریاں مارنی ہیں. وقت شروع ہو گیا صبح سے، سارا دن رہے گا، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ قربانی سے پہلے قربانی وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے پیسے جمع کروائے ہوئے ان کو 5-6 ذی الحجہ کو ایک کوپن دیا جائے گا، اس پر ایک ٹائم لکھا ہوگا. جنہوں نے پیسے جمع نہیں کروائے وہ بہتر یہ ہوگا کہ مذبح خانے میں کسی جاننے والے کے ذریعے سے قربانی کروائیں. آخری آپشن ہے کہ وہ بھی انہی بینکوں سے کوپن لے لیں، لیکن انجان لوگوں سے قربانی نہ کروائے گا. وہ اکثر فراڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں، قربانی نہیں کر رہے ہوتے. اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ریٹ بتاتے ہیں کہ اس ریٹ میں بکرا آتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 300 ریال میں 400 ریال میں قربانی ہو جائے گی، حالانکہ آج کل بھی بکرے کا ریٹ 500 ریال ہے اور ان دنوں میں اور بڑھ جاتا ہے. قربانی یہ حج کا واجب ہے، یہ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی بتا دیا، یہ ہر حاجی نے کرنا ہی کرنا ہے. کنکریاں کس طریقے سے مارنی ہیں؟ 3 جمرات ہیں. آج کے دن پہلے 2 جمروں کو کنکریاں نہیں مارنی، آخری والے کو. اس کے سامنے پہنچ کر جب کھڑے ہو جائیں گے لبائی ختم ہو گیا، الٹے ہاتھ میں کنکریاں، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے شہادت کی انگلی سے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ 7 کنکریاں اس طرح کر کے. ٹھیک ہے، یہ کسی حاجی صاحب کے جو ہماری پہلی نشست ہوئی تھی نا رمضان سے پہلے، اس میں کسی حاجی صاحب کی یہ رہ گئی تھی. تو اگر وہ حاجی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں جن کی یہ رہ گئی تھی نا پہلی نشست جو ہماری ہوئی تھی، تو وہ لے لیجئے گا، وہی حاجی صاحب لیجئے گا جن کی ہے. تو یہ کام ہو گیا، کنکریاں مار لی 7 آپ نے. اس کے بعد اگلا کام حج کی قربانی. حج کی قربانی اگر آپ نے پہلے سے پیسے جمع کروا رکھے، انہوں نے ایک ٹائم تو دیا ہوا ہے لیکن اس ٹائم پر قربانی کرتے نہیں ہیں وہ، آپ 3-4 گھنٹے انتظار کر کے بال کٹوائیے گا. فون کر کے معلوم نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے کسی ذریعے سے کرواتے ہیں تو پھر تو ہے کہ آپ کنکریاں ماریں، کال کر دیں کہ بھائی میں نے کنکریاں مار لی ہیں، میری قربانی کر لیجئے. قربانی کے بعد اگلا کام ہے بال کٹوانا. اس کے مسائل میں نے پہلے بتا دیے. بال کٹواتے ہی احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، غسل کر کے عام کپڑے پہن لیں گے. اب آپ نے حج کا تیسرا اور آخری فرض ادا کرنا ہے، وہ ہے طواف زیارت. طواف زیارت آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں دی جاتی. کئی لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، ورنہ اپنے طور پر ٹیکسی ہائر کر کے بھی آپ جا سکتے ہیں. 3 دن ہیں، 10 11 12. 10 کو لازمی نہیں، آپ 11 کو بھی جا سکتے ہیں، 12 کو بھی جا سکتے ہیں، لیکن 12 کی غروب آفتاب سے پہلے طواف کرنا یہ حج کا فرض ہے. اس کے بغیر نہ حج ہوگا آپ کا، نہ ازدواجی تعلقات حلال ہوں گے. تو طواف زیارت کرنے جائیں گے، عام کپڑے ہوں گے آپ کے. کئی لوگ کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے کنکریاں مارتے ہیں اور پیدل جا کے طواف زیارت کر لیتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں، وہ احرام میں ہوتے ہیں. لیکن بہتر یہ کہ یہ 3 کام ہو جائیں، کنکریاں، قربانی اور بال کٹوانا، پھر عام کپڑوں میں جا کر آپ طواف زیارت کریں گے. یہ فرض ہے. اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں گے، وہ واجب ہے. جو آپ نے پہلے سعی کی تھی وہ عمرے کا واجب ہے، یہ والی سعی حج کا واجب ہے. اس کے بعد واپس آ جائے گا منا. اس دوران جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں آنا جانا منع نہیں ہے، جا سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے ہی جائیں گے کوئی کام کرنا ہے آپ نے، کوئی ایک سوٹ اور اٹھانا ہے، وہاں بال کٹوانے ہیں. خواہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بلڈنگوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، غلط ہے. اپنی بلڈنگوں میں نہیں رہنا چاہیے. منا میں مزید 2 دن گزارنے، 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ. اور ان دونوں دنوں میں کام کیا کرنا ہے کہ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں. لیکن سمجھ لیجئے کہ فرق ٹائم کا بھی ہے اور کنکریاں مارنے کا بھی ہے. ٹائم 10 کو تو شروع ہو گیا تھا صبح سے، 11-12 کو وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. زوال سے پہلے کنکریاں نہیں مار سکتے، یہ یاد رکھیے گا. کئی لوگ اپنا حج خراب کرتے ہیں، صبح جا کر 11-12 کو کنکری مار لیتے ہیں زوال کے بعد. آخری وقت سب کا برابر ہے، آخری وقت ہے کنکریاں مارنے کا. اگلے دن صبح صادق تک، غروب آفتاب تک مار لینی چاہیے. کسی وجہ سے نہ مار سکیں تو مغرب یا عشاء کے بعد بھی کنکریاں مار سکتے ہیں. تینوں جمرات کو، پہلے چھوٹے والے کو، پھر درمیان والے کو، پھر بڑے والے کو. پہلے والے کے بعد بھی دعا مانگنی ہے، درمیان والے کے بعد بھی دعا مانگنی ہے، آخری کے بعد کسی دن دعا نہیں ہوتی. یہ 49 تعداد بن گئی. کیسے؟ 10 تاریخ کو بڑے جمرے کو 7، 11 تاریخ کو تینوں کو 7 7 21 21 اور 7 28، اور 12 کو پھر 21 28 اور 21 49. یہ واجب ہیں. 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد اکثر لوگ چلے جاتے ہیں یہاں سے چھوڑ کر اپنی اپنی بلڈنگوں میں. آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک سنت ہے. وہ سنت یہ ہے کہ 13 کو بھی کنکریاں ماریں. گویا کہ 13 کی کنکریاں واجب نہیں ہیں، سنت ہیں. اور 13 کی کنکریاں ایک صورت میں واجب بھی ہو جاتی ہیں. وہ واجب تب ہوتی ہیں جب 13 کی صبح صادق کسی کو منا میں ہو جائے تو. ورنہ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی نکلو چلے جاؤ، اگر مغرب ہو جائے گی تو کنکریاں مارنی پڑیں گی. ایسا نہیں ہے، مغرب کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی جا سکتے ہیں. 13 کی کنکریاں سنت ہیں.
13 کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں۔ حج آپ کا تقریباً مکمل ہو گیا، ایک واجب آپ کا رہ گیا اور وہ ہے طواف وداع۔ جو لوگ مدینہ منورہ ہو کر آگے تھے ان کی واپسی ہوگی جدہ ایئرپورٹ سے، اپنی فلائٹ سے 1.5-2 دن پہلے یہ طواف وداع کریں۔ جو لوگ مدینہ منورہ نہیں گئے تھے وہ پاکستان واپسی سے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ 9 دن پہلے ان کو مدینہ لے جاتے ہیں، 3-4 دن پہلے بتا دیا جائے گا، اس سے 1-2 دن پہلے اہتمام سے، آخری وقت کا انتظار نہ کریں کہیں رہ ہی نہ جائے۔ طواف وداع اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے نفلی طواف ہوتا ہے، یعنی کہ عام کپڑوں میں ہوتا ہے، اس میں احرام نہیں ہوتا اور صرف طواف کرنا ہوتا ہے، صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حج قبول فرمائے، آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ اب میری گزارش ہوگی اپنے ساؤنڈ سسٹم والے حضرات سے بھی اور خواتین سے بھی کہ اب ہمارا یہاں بیان جاری رہے گا، ابھی ختم نہیں ہوا، کہ خواتین وہ اپنا سلسلہ وہاں شروع کر دیں، ان کے لیے الگ ساؤنڈ سسٹم دیا گیا ہے، اور جو اس میں انتظامی امور ہیں وہاں ہماری جو تشریف لائیں تھی طوبہ مغل صاحبہ وہ موجود ہیں، انتظامی کی بات ان سے پوچھتے ہیں، جو شرعی مسائل خواتین کے ہیں وہ ہماری جو معلمات ہیں وہ موجود ہیں، وہ ان سے پوچھ لیں۔ چنانچہ اب یہ جو سسٹم ہے ساؤنڈ کا، یہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا اور خواتین کا جو اپنا سیٹ اپ وہاں موجود ہے تو خواتین وہاں اپنا بیان شروع کر دیں۔ چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد چونکہ آپ کو ہم نے سوالات کا موقع بھی دینا ہے، ایک تو حج بدل سے متعلق 1-2 باتیں سمجھ لیں کہ حج بدل، کوئی کہتا ہے کہ میں تو حج کر رہا ہوں، جو حج بدل تو یہ میں کیسے کروں گا؟ یاد رکھیے کہ حج بدل میں کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، نیت کا فرق ہے صرف۔ حج بدل میں بہتر ہی ہوتا ہے کہ حج افراد کریں، لیکن حج تمتع کر سکتے ہیں، حج بدل والے بھی حج تمتع کر لیں۔ اگر وہ شخص زندہ ہے جس کا کر رہے ہیں تو اس کو بتائیں کہ بھائی میں آپ کا حج کر رہا ہوں حج بدل، لیکن میں حج تمتع کروں گا، مجھے اجازت دے دیجئے۔ اور اگر اس کا انتقال ہو چکا ہے تو جو اس کے ورثاء ہیں، بیٹا وغیرہ جو بھی ہیں، ان کو بتائیں کہ بھائی میں حج تمتع کروں گا۔ شروع میں جو عمرے کی نیت کرنی ہے اس میں ایک دفعہ اس شخص کا نام لینا ہے کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، مثلا اپنے والد کے لیے نہیں، لیے ہوتا ہے جب ایصال ثواب کرنا ہو، یہ حج بدل ہے، اپنے والد صاحب کی طرف سے اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اب سارے کام جو کریں گے نا، ہر کام میں والد صاحب کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ حج میں شروع میں ایک دفعہ نیت کریں گے کہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں اپنے والد صاحب کی طرف سے، تو اب ہر کام میں ضرورت نہیں۔ قربانی جو ہوگی اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو وہ قربانی حج تمتع میں واجب ہے، ہر چیز میں اب اس کا نام نہیں لینا ہوتا۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حج کیا ہوا ہوتا ہے، اب دوسری تیسری دفعہ جا رہے ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار میں والد کا یا والدہ کا حج بدل کر لیتا ہوں، حالانکہ والد یا والدہ پر تو حج فرض تھا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل میں یہ ایک نفلی حج کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اس نفلی حج کا ثواب اپنے والد صاحب کو یا والدہ کو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نفلی حج ہے تو صرف والد نہیں پوری امت کو شامل کر لیں نفلی کام میں، بلکہ یوں نیت کریں کہ اے اللہ یہ عمرہ یہ حج اگر نفلی ہے تو میں کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات کے لیے اور پوری امت کے ایصال ثواب کے لیے، خاص طور پر اپنے والدین کے لیے، خواہ وہ زندہ ہوں یا ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نفلی کام میں ایصال ثواب کئیوں کو کر سکتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کئیوں کی نیت کریں گے تو شاید میرے والد کا ثواب کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، کم نہیں ہوگا۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جتنے لوگوں کی نیت سے آپ یہ نفلی حج کریں گے نا، اتنے حج، لاکھوں کروڑوں اربوں حج کا ثواب آپ کو مل جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اب میں مختصراً زیارات کی طرف آتا ہوں اور زیارات کے بیان کے بعد آپ تک انشاءاللہ مائک پہنچا دیا جائے گا، آپ اپنے جو بھی سوال کرنا چاہیں گے وہ بھی کر سکیں گے۔ زیارات مدینہ منورہ کی ہوں یا مکہ مکرمہ کی ہوں، گورنمنٹ اسکیم کے حج پیکج میں شامل نہیں ہوتی ہیں، یہ زیارات آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں، 10 ریال میں ہو جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارات زیادہ بھی ہیں اور اہمیت کی حامل بھی ہیں۔ ظاہر ہے مدینہ منورہ جاتے وقت نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی 2 عبادات ہیں، سب سے بڑی تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بار بار، دن میں ایک دفعہ نہیں،
اور الحمدللہ سلام عرض کرنے کے لیے کسی اجازت نامے کی، کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں رش ہے، تھوڑا سا سسٹم چینج کر دیا گیا ہے، پہلے باب السلام کی طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے، ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آپ جائیں گے تو گھوم کر ایک پارٹیشن بنا دیا گیا ہے، وہاں سے لوگ یہی باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے۔ یعنی اگر پہلے سلام کرنے کے عمل میں 10-15 منٹ لگتے تھے تو اب آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سلام کیسے عرض کرنا ہے آپ نے۔ باب السلام کی طرف سے آپ لائن میں لگ گئے، خاص طور پر وہ لوگ جو پہلی بار جا رہے ہیں ان کے لیے، ورنہ جو پہلے گئے میں ان کو تو اندازہ ہے۔ بائیں طرف دھیان رکھیے گا، پہلے ایک ممبر سا آئے گا اونچا سا، اس ممبر سے لے کر روزے کی جالیوں تک جو جگہ ہے، اس کے بیچ والی جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ آپ وہاں یہاں سے بھی نہیں جا سکتے، ویسے بھی نہیں جا سکتے، اس کے لیے آپ کو نسک ایپ سے پرمٹ لینا پڑے گا۔ جب آپ کا ویزا ہو جائے گا تو انسٹال کر لیجئے گا۔ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ میں 20-25 دن پہلے ہی پرمٹ لے لوں، ایسا نہیں ہوتا ہے، پرمٹ مل رہا ہوتا ہے اگلے ہفتے تک کا بس۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے مدینہ منورہ کب جانا ہے، اس کے مطابق پہلے سے پرمٹ حاصل کر لیجئے گا اور آپ ریاض الجنہ میں جائے گا۔ جب جالیاں شروع ہوتی ہیں تو بائیں طرف 2 سوراخ گول، وہ ڈیزائننگ کے طور پر ہیں، اور اس کے بعد آگے ایک سوراخ الگ سے ہے، اس کے اوپر عربی میں لکھا بھی ہوا ہے کہ ہنا السلام علی رسول اللہ۔ وہ سوراخ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے، اس طریقے کا گول نہیں ہے، اس کو مواجہہ شریف، مواجہہ کا مطلب آمنے سامنے۔ اب سلام عرض کرتے وقت خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی باقاعدہ میں وہاں کھڑا ہی ہو جاؤں 2-3 منٹ، خوب سلام عرض کروں، لیکن ظاہر ہے کہ رش اتنا ہوتا ہے کہ رکنے نہیں دیتے، وہ چلاتے رہتے ہیں مجمع کو۔ تو وہ چند سیکنڈ جو آپ ہوں گے نا، بس بائیں طرف چہرہ کر کے درمیانی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جتنا ممکن ہے 3 دفعہ 4 دفعہ، ہر مرتبہ سفارش کی درخواست بھی کر دیجیے گا۔ عربی میں ہے اسألک الشفاعۃ یا حبیبی، اردو میں کہہ دیجئے کہ اے میرے محبوب میں آپ سے آپ کی سفارش کا طلبگار ہوں۔ ویسے تو آپ کا وعدہ ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی تو میں اس کی سفارش لازمی کروں گا، لیکن آپ یاد دلا دیجئے آپ کے وہ پیارے جنہوں نے آپ کو کہا ہوا ہے یا نہیں کہا ہوا، ہر دفعہ ان کا سلام بھی عرض کر دیا کیجئے گا۔ میں 1.5-2 گھنٹے سے بول رہا ہوں، گلا میرا تھوڑا سا خراب بھی ہو رہا ہے، تو میری فیس آپ لوگوں نے دینی ہے۔ دے دیں گے فیس؟ نہیں بھائی، کوئی تیاری نہیں ہے۔ میری فیس یہ ہے کہ میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ میرا نام ویسے ہے منیر، تو اگر کسی کا سلام عرض کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک اردو میں یا عربی میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من منیر، اردو میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ منیر کی طرف سے۔ اچھا، اب کئی لوگوں نے آپ کو کہا ہوتا ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا، تو اس کا طریقہ یہ کہ جن کا نام یاد ہے نام لیں، ان کا نہیں یاد ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان تمام حضرات کی طرف سے جنہوں نے مجھ سے گزارش کی، اس لیے کہ جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، حق ہے آپ کا، زندہ ہیں تب بھی، آپ کے والدین دنیا میں نہیں، انتقال ہو گئے تب بھی آپ ان کا نام لے کر سلام عرض کیجئے، اپنے والدین کا، اہلیہ کا، اپنی اولاد کا، بھائی بہنوں کا، جو قریبی رشتہ دار ہیں، دادا دادی، نانا نانی۔ اگر وقت نہیں ملتا ہے تو بار بار آپ نے آنا ہے، ایک دفعہ 2-3 لوگوں کا نام لے لیا، پھر اگلی دفعہ 2-3-4 لوگوں کا پھر نام لے لیا۔ آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر مبارک ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے ایک دفعہ، اب صلاۃ کا لفظ ختم، السلام علیک یا امیر المؤمنین ابا بکر، آگے بڑھ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، جزاکم اللہ عنا وعن جمیع الامہ، سلام بھی ہو گیا اور دعا بھی ہو گئی۔ باہر نکلتے ہیں لوگ، یہاں 2-3 باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے اور ہم بے ادبی کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک تو آج کل عمرے اور حج کے فرائض میں موبائل کو شامل کر لیا ہم نے، کہ جب تک موبائل پر ہم اپنی سیلفی نہیں لیں گے تو شاید ہمارا عمرہ اور حج ہی نہیں ہوگا۔ تو لوگ وہاں گزر بھی رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو کال پہ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ موجود ہیں، کیوں ویڈیو کال کر رہے ہیں؟ اب خود سلام عرض کیجئے، جس کا سلام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی عرض کر دیجئے۔ باہر نکلتے ہیں، چپل ہاتھ میں پکڑی ہوتے ہیں، دڑز کر کے چپل پھینکتے ہیں،
کیا آپ اپنے کسی دنیاوی باس کے سامنے اس طرح کی حرکت کریں گے؟ چپل کی فکر نہ کیجئے، ایک شخص کو بٹھا دیں چپل کے پاس کہ بھائی ہم ابھی سلام عرض کر کے آتے ہیں، پھر تم چلے جانا، خالی ہاتھ جائیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چپل ہاتھ میں ہوگی تو آپ کی حاضری قبول نہیں ہوگی یا گناہ ہو جائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بے ادبی ہے۔ چپل کی فکر نہ کیجئے، موبائل کی فکر نہ کیجئے۔ یہ عمل دن میں کئی مرتبہ، روزانہ ایک مرتبہ فجر یا عصر کے بعد آپ جنت البقیع تشریف لے جائیے، اور جنت البقیع میں جا کر ابتدا میں جو قبریں ہیں 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی قبریں، خاص طور پر ان قبروں میں اچھا الگ الگ نشانات تو نہیں ہیں کہ یہ کس کی ہے، شروع کی قبریں اکثر ہیں، دائیں طرف جو ہے اہل بیت ہیں، 9 ازواج مطہرات ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر تھوڑی آگے، اس کا پتہ چل جاتا ہے، لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن اس کا سب کو ہی پتہ چل جاتا ہے، وہ تھوڑا آگے جا کر ہے، وہاں شرطے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، جتنے ممکن ہو پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ دیگر زیارات آپ فجر کے بعد 7-8 بجے جائیں گے، تاکہ ایک اور کام ہے مدینہ منورہ میں، وہ ہے 40 نمازیں پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لی تو میں اس کی یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ شخص نفاق سے بھی بری ہے، جہنم سے بھی بری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، غلط ہے۔ اگر ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی تو پھر کہاں ہوگی آپ کی نماز؟ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ جو مسالک کا اختلاف ہے، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، وہ الگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم دل میں ان کے لیے نفرت رکھیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں۔ 40 نمازیں لگاتار جماعت سے، اس کا آپ کو منسٹری موقع دیتی ہے۔ آپ کی رہائش اسی لیے قریب بھی رکھی ہوئی ہے کہ بس کی ضرورت نہیں ہے، اذان کے وقت آپ نکلیں گے، آپ پہنچ جائیں گے، وہاں تو اذان ہی 4-4، 5-5 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو دوسرا کام مسجد نبوی میں یہ کرنا ہے کہ 40 نمازیں زیارات کے لیے فجر کے بعد جائیں، تاکہ ظہر کی نماز واپس آ کر مسجد نبوی میں ادا کریں۔ مکہ مکرمہ کی نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 کے برابر ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، 50,000 نفلوں کا ثواب۔ ایک نفلی طواف کر رہے ہیں، 1,00,000 نفلی طواف کا ثواب۔ یہ نیکیاں آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی تو بینک بیلنس ہمارا نیکیاں ہی ہوں گی۔ زیارات میں جو دوسری ہیں اس میں مسجد قباء بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مسجد قباء کی 2-3 وہ اہمیتیں ہیں جو حتیٰ کہ مسجد نبوی کی بھی نہیں ہیں۔ کیا؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی بہت تعریف کی ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ دوسری حدیث کے اندر واضح صحیح روایت، وہ کیا ہے؟ وہ مسجد نبوی کے بارے میں نہیں، مسجد قباء، کہ جس نے 2 رکعت نفل پڑھ لی اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب مل گیا۔ ایک دفعہ 2 پڑھ لی، ایک عمرے کا ثواب، پھر 2 اور پڑھ لی، دوسرے عمرے کا ثواب۔ مسجد قباء کوشش کریں، انہوں نے نا دائیں طرف پیدل رستہ بنایا ہوا ہے، 3 کلومیٹر ہے، واک بھی ہو جائے گی، فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کریں، پیدل چلے جائیں جب تک سورج نکل جائے گا، اور وہاں جا کر اشراق بھی پڑھ لیں، ویسے بھی نوافل پڑھ لیں۔ بسوں والے یا گاڑیوں والے باقی تمام زیارات کروا دیتے ہیں۔ مساجد میں مسجد قبلتین، مسجد کبیر جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا، وہاں 7 مسجدیں تھیں، اب 2 رہ گئی ہیں، ایک بڑی انہوں نے بنا دی، اس کا نام رکھ دیا مسجد کبیر۔ اس کے علاوہ غزوہ احد جہاں ہوا تھا، جبل احد، وہاں تشریف لے جائیں، وہاں بھی اب انہوں نے مسجد بنا دی ہے، لیکن مسجد تو ثانوی درجہ ہے، اصل یہ جو 70 شہداء احد مدفون ہیں، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں، تو وہاں پر جا کر خوب پڑھ کر ایصال ثواب کیجیے۔ کال لیس مائک تیار کیجیے گا، کال ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو میں آپ کو اپنا نمبر دے رہا ہوں، لیکن اس پر آپ نے کال نہیں کرنی، کال میں اٹھا نہیں سکتا، واٹس اپ کر کے آپ بات پوچھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہو کہ حج 2024 لکھ کر واٹس اپ پہ میسیج کر دیں، تو ہر ایک شخص کو انفرادی جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دن میں 10 سے 1000 لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، تو ہر ایک کا میرا وقت نہیں ہوتا، تو وہ گروپوں کے اندر ہی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ ایک جواب جب دیتا ہوں تو 1000-1500 لوگ وہ سن لیتے ہیں۔ 0335 927 5089 0335 927 5089۔ منیر احمد میرا نام ہے، اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں حاجی کیمپ کراچی کی جو مسجد ہے وہاں پچھلے 21
21.5 سال سے امام و خطابت کے علاوہ آپ حضرات کو حج سکھانے کا جو ایک مبارک عمل ہے وہ الحمدللہ انجام دیتا ہوں. یہ میرا تعارف ہے, منیر احمد میرا نام. دوبارہ اچھا 033592750889. تو جو آپ کو کارڈ ملے ہیں اس کے اوپر میرا نمبر موجود ہے. تو ایک حج 2024 لکھ کر ایک دفعہ واٹس اپ کر دیں گے تو وہ گروپ میں شمولیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ انفرادی جواب کے بجائے اجتماعی معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی. اب آپ حضرات کو یہ کال لیس مائک پہنچایا جا رہا ہے. اگر کسی نے کوئی پرچیاں لکھی ہوئی ہیں وہ مجھ تک پہنچا دیں, ورنہ ابھی آپ کے پاس مائک آ رہا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ 1 بجے تک یا 1:05 تک سوال و جواب کا سیشن ہے. پھر دعا کر کے یہ ہم ختم کریں گے. آپ لوگوں کے لنچ کا انتظام ہے. آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو بھی یاد رکھنا ہے. اس میں کنجوسی نہ کیجیے گا. پوری ٹیم کا مطلب یہ آپ کے لیے حال کا انتظام, کھانے کا انتظام, تربیت کا انتظام, ہمارا کراچی کا عملہ, یہاں حیدرآباد میں جتنے لوگ, ان سب کو بھی آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. جی ٹھیک ہے, کسی کا کوئی سوال ہے تو یہ آپ تک مائک لایا جا رہا ہے, آپ اپنا سوال کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پوچھنا تھا مجھے, جو شارٹ پیکیج ہے اس کی میری ابھی کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں آئی ہے. میرے جو میں نے اس کا جو حج اپلیکیشن یہ بھی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. آپ نے کی ہوئی ہے؟ جی جی. اس کے اوپر نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا ہے. اچھا, آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ اس کو آپ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ انسٹال کریں, کیونکہ مسٹیک ایسی ہو سکتی ہے کسی وجہ سے اس پر نہ آئی ہو. لیکن اگلا کام آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ان کے لیے بھی ہے, باقی سب لوگوں کے لیے بھی. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ابھی تک اپنے حج فلائٹ شیڈول کا پتہ ہی نہیں ہے, خواہ اس وجہ سے نہیں پتہ کہ پاک حج ایپ انہوں نے انسٹال نہیں کی ہوئی, یا انسٹال تو کی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر نہیں آ رہا, تو پھر وہ کیسے پتہ کریں گے؟ منسٹری پہلے ایسا کیا کرتی تھی کہ موبائل پر ہر ایک کو الگ الگ میسج بھیجتی تھی. اب نہیں بھیجے, فلائٹ شیڈول کے نہیں بھیجے. کیوں نہیں بھیجے؟ تاکہ آپ کو پاک حج ایپ کی افادیت کا اندازہ ہو. لیکن ایک اس کا دوسرا بڑا طریقہ کار آسان, ہر شخص کی جیب میں موبائل موجود ہے. کرنا کیا ہے, ہماری جو منسٹری کی ویب سائٹ ہے نا www.hajinfo.org, آج نہیں کل چیک کیجئے گا, کل انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. اس کو کلک کریں گے تو اس میں ایک فلائٹ انکوائری کا آپشن آئے گا. فلائٹ انکوائری کو کلک کریں گے تو آپ اپنا حج درخواست نمبر انٹر کریں گے, آپ کا فلائٹ شیڈول سامنے آ جائے گا. تو اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے گا. اور میں کوشش کروں گا کہ وہ واٹس ایپ پر میں سب کو یہ ڈائریکٹ لنک بھی بھیج دوں گا کہ آپ اس لنک کے اوپر جا کر اپنا شناختی کارڈ نمبر یا حج فلائٹ درخواست نمبر ایک چیز لکھیں تو آپ کا فلائٹ شیڈول سامنے آ جائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. سر جی, میں گورنمنٹ امپلائی ہوں اور مجھ سے میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ اپنا ویزا کی کاپی مانگ رہا ہے ایکس پاکستان لیو کے لیے. چونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک رول ہے کہ ہم 20 دن پہلے اپلیکیشن سبمٹ کروا دیتے ہیں ایکس پاکستان لیو کے لیے. اب ویزا یا پاسپورٹ تو ہمیں 2 دن پہلے ملے گا, تو یہ ویزا کی کاپی کہیں سے مل سکتی ہے آن لائن؟ اچھا دیکھیں کہ ویزا اور پاسپورٹ آپ کو ملنا ہے فلائٹ سے 2 دن پہلے. البتہ پاک حج ایپ کے اوپر امکان موجود ہے کہ فلائٹ سے ہفتہ پہلے ہی ویزا آپ کا آ جائے. کوئی وعدہ نہیں, چونکہ پاک حج ایپ یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے تو کوششیں جاری ہیں اس میں مزید بہتری کی, لیکن آپ کو ویزا باقاعدہ ملے گا 2 دن پہلے. اب جو بھی گورنمنٹ ادارہ یا پرائیویٹ ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ اپنا ویزا دیں, تو ان کو سمجھائیں کہ منسٹری کی طرف سے جو ہمارا فلائٹ شیڈول آیا وہ آفیشیل ہے, وہی حج درخواست وہ جو آپ نے اپلیکیشن NOC لینی ہے اس میں وہ فلائٹ شیڈول کی کاپی لگا دیں. چونکہ ویزے کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہ تو آپ کو 2 دن پہلے ملنا ہے, تو پھر تو اتنے دن نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کو چھٹی مل سکے. فلائٹ شیڈول کی کاپی اس کے ساتھ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگا کر پھر NOC حاصل کر لیں. ان کو بتا دیں کہ ویزا ہمیں ملے گا ہی 2 دن پہلے. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب, یہ میں آپ سے قربانی کے حوالے سے تھوڑی سی آواز نہیں آ رہی ہے, تھوڑا قریب کیجیے گا. مفتی صاحب, قربانی کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے آپشن دیا تھا کہ نہیں قربانی نہیں کرنی, ہم نے خود کرنی ہے. اگر آپ ہمیں کوئی ایسی سہولت یا کوئی ایسی آسانی یا کوئی طریقہ بتا سکیں کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں. دیکھیں, یہ جو خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ بھئی قربانی ہم خود کریں, بہت مشکل ہے. کیوں؟ مذبح خانہ دور ہے. مذبح خانہ ان دنوں میں بہت دور ہوتا ہے. آپ کنکریاں ماریں گے, کنکری مار کے ٹیکسی کریں گے,
ٹیکسی والا 200-300 ریال لے گا چلیں وہ تو ایک الگ بات ہے. پھر آپ وہاں جائیں گے قربانی کریں گے, حالانکہ ابھی آپ نے اور بھی کئی کام کرنے ہوتے ہیں, لیکن پاسبل ہے, ایسا نہیں کہ ناممکن ہے. قربان گاہ جانا پڑے گا آپ کو, وہاں جا کر اپنے سامنے خود جانور خریدیں اور اپنے سامنے ذبح کروا لیں. لیکن اس میں مشقت ہے, چونکہ آگے اپنے بال کٹوانے ہیں, پھر آپ نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے. تو اس لیے اگر کوئی اعتماد والا ذریعہ ہو تو اس کے ذریعے سے قربانی آپ کروا لیں. مفتی صاحب میرا آپ سے عرض ہے کہ آپ کے حوالے سے اگر کوئی ایسی آسانی پیدا ہو جائے, کس کے حوالے سے؟ یہ قربانی کے حوالے سے جی آپ کوئی ایسی سہولت جی ایسی صورت ہم بھی دیتے ہیں. ہم صورت آپ سے واٹس ایپ پہ رابطہ ہو سکتا ہے؟ جی واٹس ایپ پہ رابطہ ہو جائے گا, میں آپ کو بتا دوں گا, یہ صورت مل جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. یہ 1-2 اعلانات سن لیجئے, میں کہیں بھول نہ جاؤں, اور پھر آپ کے سوالات جاری رہیں گے. یہ میرے پاس پرچیاں بھی آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کئی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو یہ گورنمنٹ اسکیم کے جو پروگرام ہوتے ہیں تو ان کی ویڈیو وغیرہ اگر ہمیں مل جائے تاکہ ہم بار بار سنتے رہیں, اس کا انتظام بھی ہے انشاءاللہ. وہ آپ کو ویڈیو جو لنک ہے وہ ہم بھیج دیں گے, اور مجھے انشاءاللہ آپ آنے والے جمعے سے روزانہ 3 سے 4, روزانہ تو نہیں, جمعہ اور ہفتہ 3 سے 4 لائیو دیکھ بھی سکیں گے, سن بھی سکیں گے. سندھ پولیس کا FM ریڈیو چینل ہے 88.6, ٹریفک پولیس کا ہے وہ 88.6, اس پر آپ ہر جمعے اور ہفتے کو 3 سے 4 بجے تک لائیو دیکھ اور سن سکیں گے. اور کوئی سوالات اگر آپ پوچھنا چاہیں گے لائیو وہ بھی پوچھ سکیں گے. حیدرآباد میں جامع مسجد صدر کے اندر ایک بڑی مسجد ہے, وہاں پر پچھلے 40 سالوں سے ایک سلسلہ چلتا ہے حج تربیت کا. تو آپ لوگ جو حیدرآباد کے ہیں یہ نہ سمجھیں یا کوئی بھی کہ بھئی بس ہم نے تربیت لے لی. ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا ہے آخری فلائٹوں تک. تو جو لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں وہ وہاں چلے جائیے گا, وہاں بھی سن لیجئے گا. ہماری منسٹری کا یوٹیوب جو چینل ہے اس کے اوپر بھی آپ مزید جو ویڈیوز منسٹری نے ڈال رکھی ہیں, میرا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. مطلب حج کو خوب سیکھیں. اچھا, آج جو آپ لوگ آئے ہیں اگر کسی نے اٹینڈنس نہ لگوائی ہو, جہاں سے آپ کی انٹری ہو رہی تھی نا, داخل ہو رہے تھے, وہاں سب لوگ اٹینڈنس لگوا چکے ہیں. لیکن اگر کسی نے اٹینڈنس نہیں لگوائی تو وہ جاتے وقت لازمی لگوائے گا, ورنہ آنے کے باوجود وہ غیر حاضر شمار ہو جائیں گے. اٹینڈنس جو ہے وہ لگوا کے جائے گا. یہ سوالات میرے ہاتھ میں کچھ موجود ہیں تو میں ان کا جواب دے دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ حالت احرام میں گھٹنوں اور ٹخنوں وغیرہ پر کسی پٹی وغیرہ کا پوچھا انہوں نے غالباً کہ یہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے. تو گھٹنوں اور ٹخنوں پر یہ جو عام پٹی وغیرہ ایک آتی ہے وہ بینڈش وغیرہ جو بھی ہے وہ لگا سکتے ہیں, گھٹنے پر لگا سکتے ہیں. ٹخنے پر البتہ چونکہ دونوں ٹخنے چھپ جائیں گے اور دونوں ٹخنوں کو چھپا نہیں سکتے, تو اگر آپ نے کوئی درد وغیرہ کے لیے کوئی بام لگانا ہے تو اکثر تو اس میں خوشبو ہوتی ہے, وینٹوجینو وغیرہ, وہ بھی نہیں لگا سکتے. کوئی سادہ کریم ہو درد کے لیے وہ بے شک آپ لگا لیں, خوشبو والا کوئی بام آپ استعمال نہیں کر سکتے. پٹی وغیرہ آپ جو ہے سوائے دونوں ٹخنوں کے باقی پر کر سکتے ہیں. ایک یہ پوچھا ہے کہ آب زمزم بیگ میں جو لوگ لے آتے ہیں, بہت اہم سوال ہے. 5 لیٹر زمزم آپ کو کراچی ایئرپورٹ پر ملے گا. جب آپ واپس آئیں گے وہاں آپ نے نہیں لینا, اس کے بھی پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ ادا کر چکے ہیں, اب آپ نے اس کے پیسے نہیں دینے. فی پاسپورٹ ایک 5 لیٹر زمزم کراچی ایئرپورٹ پر آپ کو مل جائے گا. لوگ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں اپنے بیگیج میں ڈال دیتے ہیں, یہ الاؤ نہیں ہے, منع ہے. یہ قسمت ہے آپ کی کہ وہ نکل کر آ جائے تو آ جائے, ورنہ وہ اس کی وجہ سے آپ کا بیگ کھولتے ہیں. یہ بھی سمجھ لیں کہ واپسی میں تقریباً 48 گھنٹے قبل, اور وہ اعلان لگائیں گے لکھ کر کہ بھئی آپ لوگ اپنا سامان تیار کریں اور لابی کے پاس رکھ دیں. وہ ایئر لائن والے اٹھا کر ایئرپورٹ لے جاتے ہیں. اس میں آپ نے زمزم کی بوتل نہ چھوٹی رکھنی نہ بڑی رکھنی, وہ پھاڑ دیں گے آپ کا بیگ. ہینڈ کیری میں چند چھوٹی بوتلیں, بڑی والی نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. آپ لاکھوں ریال دے کر بھی 5 لیٹر مزید نہیں لا سکتے. چھوٹی بوتلیں 250 ml کی, 300 ml کی, وہ ہینڈ کیری میں آپ رکھ سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. ہومیوپیتھک ادویات سیل پیک تو نہیں ہوں گی, ہوتی ہی نہیں ہے سیل پیک. اپنے طور پر تھوڑی بہت لے جائیں. اکثر حجاج کو تنگ کرتے تو وہ نہیں ہیں, بہت بڑی تعداد میں نہ ہو, لیکن وہ سیل نہیں کر کے دیتے. ایک یہ پوچھا ہے کہ احرام میں کیا چادروں سمیت غسل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, منع نہیں ہے, جائز ہے, لیکن ضرورت نہیں ہے. باقاعدہ چادریں اتار کر غسل کریں. ہاں گرمی بہت شدید ہے جیسے ہوگی تو
تو آپ چادریں گیلی کر رہے ہیں کہ چلو یار کچھ ٹھنڈک مجھے مل جائے گی, ٹھیک ہے ایسا کر سکتے ہیں. نسک ایپ پر پوچھا کہ ایک موبائل 2 افراد, جی ہاں ہو جائے گا, لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا, بہتر تو اولاً یہ کہ موبائل الگ ہو, لیکن اگر موبائل ایک ہی ہے تو نسک ایپ جب انسٹال کرتے ہیں نا تو وہ انفرادی معلومات پوچھتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے آپ کا نام تو ہے, کنٹری ہوگی, لیکن مین چیز ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر اور ویزا نمبر اور ای میل. تو ظاہر ہے دوسرے فرد کا پاسپورٹ اور ویزا تو اور ہے, الگ ہے, تو اس کا اگر ایک ہی موبائل سے لینا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ پرمٹ استعمال کر کے پھر اس کو ڈیلیٹ کر دے, اب دوبارہ اس کو انسٹال دوسرے کے پاسپورٹ اور ویزا نمبر سے کر لے. پوچھا یہ کہ حج کے موقع پر کھانا فری ملے گا یا آپ کو لینا ہوگا. یہ پہلے بتا دی گئی تھی بات کہ ان 40 دنوں میں کھانے پینے کا آپ کا کوئی 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں ہے, آپ کے پیکیج میں شامل ہے. حج کے 5 دنوں میں کھانا ملتا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے, اور باقی دنوں میں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں رہائش میں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کھانا مناسب کھانا ہوتا ہے. فجر کے بعد ناشتہ شروع ہو جاتا ہے جو 9 بجے تک جاری رہتا ہے, ظہر کے بعد سے 4 بجے تک, اور عشاء کے بعد سے رات 11:30 تک. وہاں جگہ موجود ہوتی ہے, میس ہوتا ہے, وہاں آ کر بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے ہیں. کسی نے ایک سوال وہی کیا ہے جو میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں, اسی وجہ سے مناسک کا وقت بھی کم ملا تھا, اور اب میں یہ سوال آپ سے کروں گا تو آپ سب کو جواب معلوم ہوگا اگر آپ اس وقت جاگ رہے تھے. یہ صاحب محسوس نہیں کیجیے گا شاید اس وقت یا تو آئے نہیں تھے یا موبائل میں تھے, مصروف تھے. انہوں نے پوچھا یہ کہ سرین ایئر لائن ہے اور ہماری فلائٹ میں لکھا ہوا ہے 06, تو پوچھا یہ صبح ہے یا شام ہے, تو بتائیے. 06 لکھا ہوا ہے. آپ میں سے بھی کچھ لوگ شاید سو رہے تھے. صبح 6, یہ صبح کے 6 ہیں. اگر شام کے 6 ہوتے تو 6 نہیں لکھتے, 18 لکھتے اس کو, ٹھیک ہے. یہ پھر سمجھ لیجئے کہ اے ایم پی ایم نہیں لکھتے, دن کو 1 2 3 4, اور پھر جب شام ہے تو پھر 13 14 15 16 17. قبلہ مجھے بھی ایک سوال پوچھنا تھا, 1 منٹ کی آپ کو تکلیف دینا چاہ رہا تھا. صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ جو یہاں سے کمپلیمنٹری بیگ دینے کی بات کہی ہے تو وہ کس دن کلیکٹ کیے جا سکیں گے, کیونکہ حیدرآباد سے بعض اوقات ٹیلی فون کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ اٹینڈ نہیں کر پاتے. تو جو سامان کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو ہمیں چیزیں کلیکٹ کرنی ہے, تو اگر ہمیں وہ سامان مل جائے گا تو ہمیں اپنا جو ایک تو بڑا بیگ ملے گا اور ایک جو ہینڈ کیری ہوتا ہے اس میں بھی سامان رکھنا ہوتا ہے, تو رکھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ بات بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فلائٹ سے 2 دن پہلے پاسپورٹ ٹکٹ لینے کے لیے آپ نے جانا ہے, اور پھر اسی وقت اپنے متعلقہ بینکوں میں جو وہاں کراچی حاجی کیمپ میں موجود ہیں وہاں جائیں گے. تو یہ جو چیزیں آپ کو گفٹ مل رہی ہیں اس وقت ملیں گی, یہ پہلے نہیں ملیں گی. باقی جو آپ نے پرچیزنگ کرنی وہ پہلے سے کر کے رکھ لیجئے گا, اور جب وہاں سے لے کر آئیں گے تو انہی بیگ میں یہ پھر پیکنگ کر لیجئے گا. اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایک بڑا بیگیج تو ملے گا آپ کو گفٹ, ایک اپنے ساتھ ایکسٹرا لے جا سکتے ہیں جو آپ کو واپسی میں کام آئے گا. سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر رمی دیر سے کریں اور قربانی پہلے ہو جائے تو دم واجب ہو جائے گا, اس لیے کہ ترتیب واجبات میں سے ہے, یعنی پہلے رمی کرنی ہے پھر قربانی. اگر یقینی طور پر کسی کو پتہ چل گیا کہ بھائی میں نے کنکریاں پہلے مار لی ہیں, قربانی میری بہت دیر کے بعد ہوئی, تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. جو لوگ قربانی کے پیسے جمع کروا چکے ہیں ان کی آسانی کے لیے میں نے بتایا تھا کہ وہ جو ٹائم انہوں نے دے دیا نا, آپ فون کر کے معلوم نہیں کر سکتے, آپ 2-3 گھنٹے بعد بال کٹوائیے گا. اور اگر آپ خود قربانی کر رہے ہیں یا اپنے کسی دوست سے کروا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ کنکریاں ماریں اور کنکریاں مار کے فون کر دیں کہ میرا یہ نام ہے اور میں نے کنکریاں مار لی, وہ آپ کی قربانی کر دے گا. انہوں نے ایک چیز اور پوچھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو بریف کیس آپ کے ہوں گے نا اس کے اوپر آپ نے پلاسٹک ریپنگ کرنی ہے. انشاءاللہ کوشش ہے ہماری کہ ہم فری آف کاسٹ کراچی ایئرپورٹ پر یہ سہولت دے رہے ہیں کہ آپ کی جو بیگ ہے نا یہ کراچی ایئرپورٹ پر فری میں ریپنگ ان کی کر دی جائے گی. اگر آپ یہیں سے حیدرآباد سے کر کے خود لے جائیں ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسٹم والے آپ کا بریف کیس کھلواتے ہیں, صرف ان کو تصویر میں کوئی شک ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے تو وہ کھلواتے ہیں, تو پھر وہ ساری آپ کی تو ریپنگ بیکار ہو جائے گی. تو وہیں سے انشاءاللہ فری آف کاسٹ آپ کو ہو جائے گی. یہ پوچھا ہے کہ جو میں نے سفری کوائف نامہ بتایا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چھپ جائے گا. نہیں چھپے گا, چونکہ پلاسٹک کی ریپنگ ہے, سفری کوائف نامہ نظر آئے گا, لیکن آپ نے کرنا کیا ہے, پرماننٹ مارکر اپنے پاس رکھیں, وہ مٹتا نہیں ہے.
ریپنگ کروانے کے بعد پرماننٹ مارکر سے اپنا نام، مکتب نمبر، بلڈنگ نمبر، فلائٹ نمبر اور کراچی ٹو جدہ یا کراچی یہ لکھیں آپ، وہ مٹے گا بھی نہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کا سامان گم بھی نہیں ہوگا اور آپ کو پہچان بھی رہے گی۔ پوچھا یہ کہ حاجی کیمپ کب جانا ہے، کیا کوئی منسٹری کا میسج آئے گا؟ یہ میں بتا چکا ہوں کب جانا ہے حاجی کیمپ۔ ایک دفعہ جانا ہے آپ نے ویکسین کروانے کے لیے، وہ کب جانا ہے؟ فلائٹ سے ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، ہفتے اتوار کو بھی جا سکتے ہیں، ہفتے اتوار چھٹی نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی میسج کا انتظار آپ نہ کیجیے گا۔ شروع کے دنوں میں جو لوگ جائیں گے وہ پہلے یقین کر لیں فون۔ پوچھا ہوا ہے کہ حاجی کیمپ کا نمبر، تو وہ جو پاک حج ایپ ہے اس کے اندر بھی ہم نے نمبر دیا ہوا ہے، اور باقی یہ کہ وہ انشاءاللہ میں بھی معلومات دے دوں گا آپ کو کہ ویکسینیشن کب شروع ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی شروع کے دنوں میں جاتا ہے تو وہ پہلے فون کر کے پتہ کر لے، ایسا نہ وہ جائے اور ابھی تک ویکسینیشن شروع نہ ہوئی ہو۔ پوچھا ہے کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے اگر ٹائم لیا ہے اور وائف بھی ساتھ ہے تو ان کا ٹائم دیکھیں، مردوں کے لیے الگ وقت ہے، خواتین کے لیے الگ وقت ہے۔ مردوں کی انٹری الگ جگہ سے ہے، خواتین کی انٹری الگ جگہ سے۔ خواتین مسجد نبوی کے اندر سے آتی ہیں، مرد حضرات جو روضہ شریف ہے اس کے سامنے باہر لائن لگوائی جاتی ہے وہ وہاں سے آتے ہیں۔ اگر کوئی پہلے گیا ہو تو باب جبریل سے مرد حضرات کو داخل کیا جاتا ہے یا باب النساء سے۔ خواتین کا وقت اور ہوگا، چونکہ مرد حضرات کا وقت بہت زیادہ ہے، خواتین کے لیے ریاض الجنہ کا وقت بہت محدود ہے۔ خواتین کے لیے ریاض الجنہ میں جانے کا وقت ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر تقریباً صبح 4 بجے تک، اور پھر فجر کے 1 گھنٹے کے بعد سے 11 بجے تک، جبکہ مردوں کا تقریباً 24 گھنٹے۔ تو خواتین کا پرمٹ الگ لیا جائے گا، مردوں کا الگ لیا جائے گا، یہ ساتھ نہیں ہوں گے۔ پوچھا یہ کہ کھانا وزارت دیتی ہے تو کیا اس کی ادائیگی بھی کرنی ہے؟ وہ ادائیگی اب کر چکے ہیں، اب کہیں ٹرانسپورٹ کی مد میں آپ نے کوئی پیسے نہیں دینے، کھانے کی مد میں کوئی پیسے نہیں دینے۔ ہاں جو زیارات آپ نے کرنی اپنے طور پر وہ تو آپ خود کریں گے، طواف زیارت جو فرض حج کا اس کے لیے آنا جانا اپنے طور پر کریں گے۔